بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، نماز کے ترجمہ اور ضروری تشریح کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ کے ایک عام ترین مقام تک ہمارا سلسلہ تفصیل پہنچا ہے. کہ اللہ رب العزت جب بندے کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق بخشتے ہیں اور اس کو اپنی ذات سے کچھ مانگنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، مانگنے کے آداب بھی سکھاتے ہیں، اور وہ اہم ترین چیز جو اس خاص موقع پر اس سے مانگی جانی چاہیے اس کی تلقین بھی خود فرماتے ہیں. مانگنے والا جب سوال کرتا ہے تو یہ تو دنیا داری کا اصول بھی ہے کہ یکدم جا کر لوگ طریقے سے اپنا سوال اور اپنی درخواست پیش نہیں کی جاتی، بلکہ آج پڑھا لکھا دور ہے، کوئی اردو میں درخواست لکھے یا انگلش میں لکھے، کوئی عربی میں لکھے، تو کوئی بھی درخواست کا آغاز اپنے سوال سے نہیں کرتا. پہلے جس سے درخواست ہو رہی ہوتی ہے اس کے القابات کا ذکر ہوتا ہے، بخدمت جناب فلاں صاحب، پھر اس کے بعد مؤدبانہ گزارش اپنے ادب کا ذکر، جناب عالی، یہ الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جس میں اس کے قدر اور مقام کی شناخت کا اس کو احساس دلوایا جاتا ہے کہ آپ کا مقام، آپ کی قدر، آپ کے رتبے کو سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کے سامنے ہم یہ درخواست پیش کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہستی کہ جو کہ بادشاہوں کی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے،
خلاق عالم ہے، پوری کائنات کا نظام اس کے اختیار، اس کی مرضی اور اس کے تصرف میں ہے۔ اس کی مرضی اور ارادے کے بغیر کائنات کا ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ تو جب اس کے دربار میں درخواست پیش کی جائے گی تو وہ یوں ہی ایسے ہی اس کا حال بھی سوال سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے القاب کو پہلے ذکر کیا جائے گا، اس کی صفتوں کو پہلے بیان کیا جائے گا اور اس کے اختیارات کا اعتراف کیا جائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس کی صفتوں کا اعتراف ہے کہ ہم تجھے تمام الوہی صفات کا مالک سمجھتے ہیں، تجھے تمام جہانوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر مختار ذات سمجھتے ہیں، اختیار والی ذات سمجھتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں جو برکتیں حاصل ہیں یا آخرت میں جو برکتیں حاصل ہوں گی وہ سب تیری جانب سے اترنے والی مہربانی کا نتیجہ ہے، اور تو مالک یوم الدین ہے، یوم حساب کا تو مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، پھر بندہ اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے کہ میں تیرا وفادار بندہ ہوں، تیرا وفادار بندہ رہوں گا، مجھے ضرورت پیش آئے گی، تکلیف ہوگی یا راحت کی ضرورت ہوگی یا خوشی کی ضرورت ہوگی تو میری زبان سے پکار صرف تیرے لیے ہوگی اور میرے وجود کا جھکنا صرف تیرے سامنے ہوگا، ہر قسم کی عاجزی میری تیرے سامنے ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اب مانگو، اور وہ چیز مانگو جو اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے قیمتی چیز صراط مستقیم، اس کا مطالبہ کرو، اور صراط مستقیم میں جس چیز کا مطالبہ نیت میں ہونا چاہیے وہ ہے صراط مستقیم کا سب سے اوپر والا درجہ، ہدایت کا سب سے بلند ترین درجہ۔ وگرنہ جس کو تو کلمہ طیبہ کی توفیق ہو گئی، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کی جس کو توفیق ہو گئی، تو صراط مستقیم تو اس کو مل تو گیا، چل تو پڑا ہے اس کے اوپر، لیکن جو صراط مستقیم پر ایک خاص ٹریک پہ چلنے لگا ہے، اس کا تحفظ، اس کی نجات، اس کی کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ راستے میں اس کو اس صراط مستقیم کے علاوہ اور بھی کئی راستے نظر آئیں گے، کوئی دائیں طرف مڑ رہا ہے، کوئی بائیں طرف مڑ رہا ہے، اور اگر یہ جاتے جاتے کسی ترغیب کی وجہ سے، کسی چمک دمک کی وجہ سے، کسی رونق کی وجہ سے، کسی روب اور دبدبے کی وجہ سے اگر جاتے جاتے سیدھی لکیر سے دائیں بائیں ہو گیا تو پھر یہ بھٹک گیا، اس کی منزل ختم، اس کی کامیابی کی امید ختم، اس کی نجات کا راستہ جو تھا وہ کھوٹا ہو گیا، اس کا سفر اپنی اصل منزل سے مختلف ہو گیا۔ اس لیے اس چیز کی گارنٹی بھی چاہیے۔ صراط مستقیم کا اعلیٰ درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو انسان اب نماز میں اپنے دل میں نیت جس کی کرتا ہے، وہ اعلیٰ راستہ یہ ہے کہ یا اللہ جس راستے پہ چل رہا ہوں مرتے دم تک، آخری دم تک اس راستے سے مجھے دائیں بائیں نہ ہونے دینا، یہ ہے اس کا اعلیٰ درجہ۔ گزشتہ محنت میں نے آپ کے سامنے اشارے کیے، جس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کر دیتا ہوں۔ ہدایت اور ضلالت، گمراہی، یہ دونوں آپس میں مد مقابل چیز ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ہدایت بھی یک لخت نہیں آیا کرتی، اور گمراہی یہ بھی اس کا جو آخری درجہ ہے وہ بھی یک لخت نہیں آیا کرتا۔ یکدم اللہ رب العزت کسی کو ہمیشہ کے لیے معلوم کر دے، اس طرح
گمراہی کی آخری سطح تک بھی انسان پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ پہنچتا ہے، اپنے اختیار سے پہنچتا ہے، اپنی بیوقوفی سے پہنچتا ہے، اپنی کمبختی سے پہنچتا ہے۔ اور انسان جو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچتا ہے کہ جس کے بعد تحفظ ملتا ہے، گارنٹی حاصل ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان اپنی محنت، کوشش، رغبت، لگن، شوق اس کے ساتھ اس آخری سطح تک پہنچتا ہے۔ ہدایت کا پہلا درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع، انابت کرنے سے شروع ہوتا ہے، اور گمراہی کا پہلا درجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دین میں شک کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں جب انسان شک میں مبتلا ہونے لگے نا، اپنی حیثیت سے بڑی باتیں کر کے نصوص قطعیہ سے متعلق شکوک و شبہات بیان بھی کرے، اس میں مبتلا ہونے لگے، تو وہ یوں سمجھے کہ اس کی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس کو یہ ترغیب ہوتی ہے کہ بچ جاؤ، آگے نہ بڑھو، وگرنہ یہ شک کا کانٹا جو اندر داخل ہو گیا ہے یہ چبھتا چلا جائے گا، دل میں پیوست ہوتا چلا جائے گا۔ اگر یہ دل میں پیوست ہو گیا اور اندر جگہ پکڑ گیا تو دل ہدایت سے محروم اور خالی ہو جائے گا، اس کی جگہ پہ گمراہی اور ضلالت آ جائے گی، اور یہ دوسری سٹیج ہوگی۔ آغاز گمراہی کا شک سے ہوا، اور دوسری سٹیج پہ دل جو ہے اس نے اس گمراہی کو تسلیم کر لیا، لیکن پھر بھی شک کے بعد باز آ جائے، اللہ گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر گمراہی آ جائے اور توبہ قائم ہو جائے، معافی مانگ لے اللہ رب العزت سے، پھر بھی امید ہوتی ہے بچنے کی۔ اور تمام اکثر کافر جو مسلمان ہوئے وہ گمراہی کی یہ سٹیج دیکھنے کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا۔ جتنے کفار دنیا میں مسلمان ہوتے ہیں یا ہوئے، وہ سارے پہلے تو گمراہ تھے نا، اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے۔ گمراہی کے بعد بھی توقع ہوتی ہے کہ انسان واپس آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک سٹیج اس سے آگے ہے، یہ جس کو جدال کہا جاتا ہے، ضلال سے اوپر ایک سٹیج ہے جس کو جدال کہتے ہیں۔ جدال کا معنی ہے جھگڑا کرنا، کہ آدمی اپنی اس گمراہی پہ فخر کرنے لگے، اترانے لگے، ہم چو مادی کرے نیست، کون ہے ہمارے جیسا، راستہ بھی غلط انتخاب کیا اور اس پر فخر بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے، تکبر بھی کرتا ہے، اور لوگوں سے جھگڑتا بھی ہے، بحث مباحثے کرتا ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک منزل ہے کہ جس کے کچھ عرصے بعد اس سے اگلی سٹیج پر انسان خود بخود پہنچ جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ختم علی القلب، کہ دل پر اللہ رب العزت ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ اس کا دل اتنا تاریک، اتنا سیاہ، اتنا بدبودار، اتنا گندا ہو چکا ہے اس کی اپنی بیوقوفیوں کی بنیاد پر کہ آج کے بعد ہدایت اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی، اور کفر اس کے اندر سے باہر کبھی نہیں نکل سکتا۔ چنانچہ اس کو بدلنے کے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر کہ یہ ہدایت سے محروم ہو کر دنیا سے جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سطح سے محفوظ ہو۔ میں نے گزشتہ بیان میں بھی آپ کے سامنے یہ کہا کہ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ جو فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ڈر سنائیں نہ سنائیں، یہ اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ مہر آخری درجہ ہے۔ اس سے پہلے تک توبہ کر لے راہ راست پہ آ جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے توبہ نہ کی، اب اس کی بات یہ لا علاج مریض ہو گیا۔ یہ جو 4 میں نے سٹیجیں آپ کے سامنے بیان کی، یہ سورہ حامی مومن 12 نمبر 24 اور آیت نمبر 42 ہے۔
وہاں آپ جا کر دونوں اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ چاروں سٹیج گمراہی کے بیان ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، کہ قوم فرعون میں ایک شخص کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ہدایت اس کو عطا کی، اور وہ اپنے لوگوں کی ایک بڑی مجلس میں تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے ان کو جھنجھوڑتا ہے اور یہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کوئی لوگوں یہ حضرت موسیٰ آئے ہیں، تمہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، نجات کا راستہ بھی دکھاتے ہیں، کامیابی اور کامرانی کی طرف تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن تم شک میں پڑے ہو۔ اس سے پہلے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے پاس آئے تھے، بڑے دلائل تھے ان کے پاس، اور حکومت اور اقتدار بھی تھا، دلائل بھی تھے، لیکن تم ان کے اس لائے ہوئے دین کے متعلق تم شک میں مبتلا رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، پہلی سٹیج ہے کہ تم شک میں رہے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو پہلے تم شک میں تھے، تم نے کہا چلو جان چھوٹی، اب واعظ نہیں ہوگا، نصیحت نہیں ہوگی، درس نہیں دیے جائیں گے، ہمیں سنایا نہیں جائے گا، تنگ نہیں کیا جائے گا، جان چھوٹی، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اس کے بعد اللہ کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا، یعنی تم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ فرمایا شک نہیں کرنا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا، لیکن اس سے اگلی سٹیج پہ چلے گئے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، جو اس طرح حد سے گزر کر شک کرتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ، یہ ضلال کا بیان ہے، دوسری سٹیج کا بیان ہے، یوں ہی اللہ برباد کرتا ہے، اور اسی طرح انسان ہدایت سے معروم ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور جس وقت گمراہی آتی ہے تو پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ جب اس گمراہی پہ زیادہ پختہ ہونے لگتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ان فرسودہ نظریات کو لے کر لوگوں سے جھگڑتا ہے، ان سے بحثیں کرتا ہے، ان سے مکالمے کرتا ہے، اترانے لگتا ہے کہ میرا نظریہ بڑا زبردست ہے، کوئی میرا جواب نہیں دے سکتا۔ بعض بات ہی ایسی بیوقوفی کی ہوتی ہے کہ جس کا جواب دینا کوئی مناسب نہیں سمجھتا، اور یہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی میں نے فلاں کو بند کر دیا، فلاں کو میرے سامنے بول نہیں پایا، اور ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں، ان ڈائریوں میں علماء کے نام، ائمہ مساجد کے نام پر، شیطان بھی بڑی عجیب چیز ہے، لے کر بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو بیچارے بمشکل نماز پڑھا سکتے ہیں، کتابیں باضابطہ نہیں پڑھے ہوتے، لیکن اس کی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت علامہ فلاں صاحب سے میری بات ہوئی اور میری باتوں کا وہ جواب نہیں دے سکا، تو لہذا اس نظریے پہ بیٹھ گیا۔ یہ ایک جو ہے نا آپس کے مسلکی اختلافات اور معاملات، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس دور کے اندر جو فتنہ سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، جس کو الحاد کہا جاتا ہے، الحاد کی نئی نئی شکلیں، جدید شکلیں، ان شکلوں میں سے بدترین شکل یہ ہے کہ احادیث کے بہت بڑے ذخیرے کا انکار کرنا کسی بہانے کے ساتھ، صحابہ پہ تنقید کرنا، نصوص قطعیہ کا انکار کرنا، اور موٹی موٹی سرسری باتیں کہ جن میں علم کی گہرائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی پروفیسر سے سن لی معذرت کے ساتھ، کسی میں دین بیدار آدمی سے کچھ اعتراضات سن لیے جو دین سے ہی بیدار ہے، علماء سے ہی نفرت کرتا ہے، دینی اداروں سے ہی نفرت کرتا ہے۔ اب دیکھو دین اس قوم میں سے اللہ رب العزت نے اس قوم میں ایک حمیت پیدا کی ہے، مسلمانوں کے دل میں دین کی عزت ہوتی ہے، لیکن کافر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان کو دین چھڑانا ہے تو علماء کے خلاف کرنا پڑے گا، اس کو جب تک علماء سے محبت کرتا رہے گا یہ دین نہیں چھوڑے گا، پھر علماء کی مخالفت پہ لگا دیا جاتا ہے۔
یہ آج کل اسی طرح جدید قسم کی ایسی چیزیں کہ جو صدیوں سے مسلمات شمار ہوتی ہیں، سب کی اتفاق ہے، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ مثلا آج کل میں شاید پہلے بھی مثال دے چکا ہوں تراویح کے متعلق، وہ جی یہ کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے، یعنی ایک تو الگ ہوتا ہے نا کہ ضروری چیز نہیں ہے، کہتا اندر سے وہ بھی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تراویح سے چھڑاؤ، لوگوں سے تراویح چھڑواؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اچھا روزہ کیا ضرورت ہے کہ آپ امتحان دے رہے ہیں اور امتحان کے ایام میں آپ مشقت برداشت کریں؟ آپ بے شک نہ کریں، ان ایام میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں بے شک جب مرضی رکھ لیں، گنتی پوری کرنی ہے 30 کی، رمضان کا مہینہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اب یہ دیکھو اسلام کی پوری 1400 سالہ تاریخ میں اس قسم کی بات کسی نے نہیں کی، قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ صرف کر لیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے اس کے اوپر تعمیر کرنا شروع کر دی، بلڈنگ بنا دی اور اباحیت پسندی کی طرف لے گئے اور لوگوں کے دماغ خراب کرنا شروع کر دیے۔ وہ جی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی کر کے اس کو پورا کر لے، اپنی نمازوں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ مطلب ہے کہ کوئی مہینہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے رمضان والا، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اب دیکھو ایسی بات کر دی کہ جس کا کوئی ذرہ برابر اسلام کی تاریخ میں اختلاف تو کیا، اختلاف کا تصور بھی موجود نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں شک پیدا ہو جائے نا، وہ سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ امت کی اتنی صدیاں جو ہیں وہ علم سے معروم نہیں گزری اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ علم انہی لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، دین انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اسلام انہی کے واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ کوئی کمزور عقل کے لوگ نہیں تھے، کمزور علم کے لوگ نہیں تھے، تو پھر شک دل سے نکل جائے گا، لیکن جو اس کے باوجود ان پر ہی اعتماد نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ آدمی اپنے پچھلے گزرے ہوئے اکابر کے اوپر ان پر لعنتیں کرنے لگے گا، ان پر تنقیدیں کرنے لگے گا۔ اب یہ شک جو ہے نا جب دل کے اندر گھس گیا تو اس کے بعد یہ گمراہی کی طرف لے گیا، پھر گمراہی کی طرف لے گیا تو پھر باس مباحثے شروع کر دیے۔ آپ دائیں بائیں نہ جائیں جی، آپ اس کا معنی بتائیں فعدۃ من ایام اخر کا معنی کیا؟ دیکھو دائیں بائیں کیوں نہ جاؤ، قرآن دائیں بائیں بغیر جائے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ جی مولوی صاحب یہ بڑی کمزور بات آپ نے کر دی، آپ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، دائیں بائیں کیوں جاتے ہو؟ ایک کسی جگہ کا مجھے معنی سمجھاؤ، تو پھر جواب میں یہ کہا جائے کہ قرآن تو یہ بھی کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تو آپ نماز ہی چھوڑ دیں گے۔ دائیں بائیں اور بھی تو پڑھنا اور دیکھنا پڑے گا نا، وانتم سکارا کے الفاظ بھی ہیں کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں کہ میں تو اتنا ٹکڑا لیتا ہوں، تو قرآن کے 2 جملوں پر ہی عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو پھر نماز چھوڑ دی جائے گی۔ حالانکہ اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جدال ہے، میں نے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھایا ہے، اور جب آپ اس نقطہ نظر سے سوچیں گے دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اس کو جدال کہتے ہیں۔ اس طرح باتیں شروع ہو جائیں گے، اس طرح اختلافات شروع کر دیے جائیں گے، اس طرح تو تکار اور ایک دوسرے سے مناظرے شروع ہو جائیں گے، جدال شروع ہو جائے گا۔ ہم الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کوئی علمی پختگی اور رسوخ بھی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو لے کر ان کے اوپر گفتگو کرنے لگے اور جھگڑنے لگے۔ علمی پختگی تو ہو۔ قبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، فرمایا یہ چیز اللہ کو بھی بڑا غصہ دلاتی ہے۔ ایمان والے اہل علم جو ہیں وہ بھی اس سے غصہ کرتے ہیں، ظاہر بات ہے، اور جب غصہ ہو تو یہ کہتا ہے دیکھو بھی تو یہ تو ان کی کمزوری ہے۔ حالانکہ ایک بات سمجھائی جا رہی ہے لیکن اپنے موٹے دماغ کو سامنے رکھ کر طالبہ جانے نہیں چاہتا، تو ظاہر بات ہے کہ انسانی طبیعت کے تحت کبھی غصہ بھی آ جائے۔ قبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، آگے فرمایا کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اس طرح کا تکبر آ جاتا ہے،
اور وہ اتنا جابر بن جاتا ہے کہ اپنی بات اور اپنے نظریے پر اہل علم کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس قسم کا تکبر جب دل میں آئے کذالک یطبع اللہ، یوں ہی اللہ پھر دل پر مہر لگا دیا کرتا ہے، اور جب دل پر مہر لگ جائے تو پھر ہدایت جو ہے وہ اس کا حصول اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم مانگا، گمراہی سے گویا کہ دوسرے لفظوں میں پناہ مانگا، اور گمراہی کی بالخصوص اس آخری سطح سے کہ یا اللہ ادنا درجے کی گمراہی سے بھی بچا، اور اس قسم کی مہر لگنے والی گمراہی سے بھی بچا، اور ہدایت کا وہ راستہ نصیب فرما کہ جس کے بعد گمراہی کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو۔ اس لیے یہ سکھایا گیا نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ میڑھ پیدا نہ کرنا ہدایت کے بعد، کہ جب ہدایت مل گئی تو اس کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، گمراہی کی طرف نہ جھکے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت نصیب فرما کہ جس کے بعد انسان کا دل اللہ کی ہدایت پر، دین محکم پر، دین اسلام پر، شریعت محمدیہ پر محکم اور مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ پختگی نصیب فرما۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ جاتا ہے وہ دیکھو جی، جب اللہ اس سٹیج پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ بندے کا قصور ہے، بندے کا یہ قصور ہے کہ اس نے پرہیز بھی نہیں کیا، نسخہ بھی استعمال نہیں کیا، اور لا علاج ہو گیا۔ اور بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ اب ایک حکیم ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے، مثلا کوئی کینسر کا مریض ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ دوائی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اور یہ پرہیز ہے، اس کی بھی پابندی کرنی ہے، نہ پرہیز چھوڑنا ہے نہ دوائی چھوڑنی ہے، اس کے بعد یہ مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب کچھ وقت پہلے، کچھ زمانہ پہلے ٹی بی کینسر کی طرح خطرناک بیماری شمار ہوتی تھی، تم لوگ کے پاس آؤ تو کہتے تھے ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی، کھٹی چیز استعمال نہیں کرنی، چکنائی والی چیز استعمال نہیں کرنی، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اور یہ نسخہ یہ استعمال کرو گے اور پکا استعمال کرو گے اگر مضبوطی اور پختگی استقامت کے ساتھ، تو یہ بیماری جان چھوڑ جائے گی۔ اب ایک مریض کو لایا گیا، حکیم صاحب نے کہا کہ تکلیف تو ہے، علاج کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ گھر میں جب وہ مریض پہنچا اس نے نسخہ بھی پہن دیا اور اس نے پرہیز بھی نہیں کیا۔ اب پھر ایک وقت گزرا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد لایا گیا اور آ کر یہ کہا کہ جی یہ مریض ہے، آپ نے اس کو چیک کیا تھا، یہ تو اب بالکل شدید قسم کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو لا علاج ہے، لے جاؤ اس کو، اس کا علاج اب ممکن نہیں۔ اب کوئی اس کے اوپر FIR کروا سکتا ہے کہ حکیم صاحب نے ہمارے مریض کو لا علاج کروا دیا ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے نسخہ بتلایا، میں نے پرہیز بتلایا، نہ نسخہ استعمال کیا نہ پرہیز پر عمل کیا، اب لا علاج ہو گیا کہ اس میں قصور ڈاکٹر کا نہیں، اس میں قصور حکیم کا نہیں، قصور اس مریض کا ہے کہ جس نے نہ نسخہ استعمال کیا ہے اور نہ اس کے اوپر اس نے پرہیز کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت یکدم کسی کو اس سٹیج پر نہیں پہنچاتے۔ اللہ فرماتے ہیں شک نہ کرو دین میں، باز آ جاؤ۔ اگر کوئی شخص آگے نکل گیا اور گمراہی اختیار کر چکے ہو، باز آ جاؤ۔ پھر بھی کوئی بچ گیا، باز آ گیا، بچ گیا۔ اچھا جی اگلے سٹیج پہ کیا؟ جھگڑنا شروع کر دیا، جدال پہ آگے، اب بھی باز آ جاؤ، وقت ہے۔ لیکن اگر وہ جدال میں جب حد سے گزرتا ہے، اپنی ضد اور عناد کی آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس دل میں ہدایت نہیں داخل ہو سکتی، وہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اور ہدایت کی طرف سب سے پہلے یہدی الیہ من ینیب، پہلے دل کا برتن سیدھا ہوتا ہے، آدمی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ شک کے مقابلے میں ہے، شک کے مقابلے میں عربی میں انابت ہوتی ہے، آدمی شک نہ کرے بلکہ رجوع کرے، سنے تو صحیح آخر کہا کیا جا رہا ہے، میرے مزاج کے خلاف سے، لیکن بات کرنے والا مستند ہے، دین کا علم واقعتاً رکھتا ہے، دینی اداروں میں پڑھا ہوا ہے، مغربی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا ہوا، جہاں سے دین ملتا ہے وہیں سے اس نے دین کو سیکھا ہوا ہے، اور یہ میرے سامنے بیان کر رہا ہے، بات تو سن لوں۔ اور یہ سن لینا بھی اتنی بڑی نعمت ہے،
خدا نہ کرے اگر کسی کو ہدایت نصیب نہ ہو تو یعنی پوری اسلام کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے، امتوں اور قوموں کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جس قوم نے بھی دین کو سننا گوارا کر لیا، اللہ نے دنیا میں ان پر عذاب نہیں لایا جب تک وہ سنتے رہے، اس لیے کہ ضد نہیں تھی۔ تو سنا تو اس کے بعد، سننے کے بعد اللہ رب العزت جلد ہی جب یہ توفیق مل جاتی ہے، ضد نہیں ہوتی، شک نہیں ہوتا دل میں، انابت ہوتی ہے، دل کا برتن سیدھا ہوتا ہے، اس کے بعد لازماً ہدایت ملتی ہے۔ اب ایک ہمارے عالم بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا ایسی ہے جو اللہ کسی کی رد نہیں کرتا، ایک دعا ایسی ہے کسی کی رد نہیں ہوتی، کوئی شخص ایسا نہیں پوری کائنات میں جو کل قیامت کے دن یہ کہہ سکے کہ مولا میں نے یہ دعا کی تھی اور تو نے میری اس دعا کو رد کر دیا تھا۔ وہ دعا یہ ہے دل سے اپنے اللہ سے صراط مستقیم مانگنا۔ جو آدمی دل سے صراط مستقیم مانگے اندر سے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں وہ ہدایت کے بغیر پیش نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے صراط مستقیم دے دے، اس کے باوجود اس کو نہ ملے تو کل قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مولا میں نے تو مانگا تھا اور تو نے عطا ہی نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایسی دعا ہے کہ وہ کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن دل میں رجوع ہو، طلب ہو، اور رجوع اور طلب کے بعد اگلی سٹیج میں نے جس طرح عرض کیا کہ جلد ہی آ جاتی ہے وہ سٹیج جس کو ایمان اور ہدایت کہا جاتا ہے۔ پھر ایمان اور ہدایت کے بعد تھوڑا سا پھونک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو پکے طریقے سے آ گیا یا کچا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس سے آگے اس کو تھوڑا سا آزمایا جاتا ہے، کبھی اپنے قریبی عزیز و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، اس کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، معاشرے کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، لوگوں کی پھپتیاں آتی ہیں، فتوے لگتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، بچھاڑ ہوتی ہے گالیوں کی، لیکن اس کے باوجود جب اس کو ہدایت کی سمجھ آ جاتی ہے وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے لیکن ہدایت کو نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ رب العزت اس کو استقامت کا مقام نصیب کرتے ہیں، جس کو شک کے بعد اگلی سے یعنی شک چھوڑ کر انابت کے بعد اگلی سٹیج مل گئی، صرف کلمہ ہی مل گیا، اگر اسی حالت کے اندر اگر اس کی وفات ہو گئی اس کی نجات یقینی ہے۔ لیکن خطرہ تو ہے نا، شیطان کی ترغیبات بھی تو ہیں قدم قدم پر، شیطان کے چیلے اور چانٹے بھی تو ہیں دنیا میں جو اس کو کھینچنے کے لیے لگے ہوں گے، کوئی ادھر کھینچے گا کوئی ادھر کھینچے گا، اس لیے اگر وہ ان کی ترغیبات کے باوجود دائیں بائیں نہیں ہوتا تو اس کو مقام استقامت نصیب ہوتا ہے۔ اور مقام استقامت بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی جزا یہ بیان کی کہ ابھی وہ کسی دنیا میں اس کا جسم پڑا ہوتا ہے، روح نکلنے کا بھی آغاز ہونا ہوتا ہے، فرشتے آ کر پہلے یہ کہہ دیتے ہیں تیرے رب نے تیرے لیے جنت کی اعلیٰ ترین منزلیں تیار کر رکھی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نہ تجھے آگے کا کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ پیچھے کے متعلق تجھے کوئی غم ہونا چاہیے، تیرے پیچھوں کا بھی اللہ وارث ہے اور تیری آگے کی منزل بھی خوبصورت ہے، اس کو یہ تسلی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جب استقامت خود شخص صحیح استقامت پر رہے آدمی تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے، اتنا بڑا انعام ملتا ہے جو اللہ کے خاص اخص الخواص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، جس کو ربط القلب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل کے اوپر ایک بڑی خوبصورت سی گرہ باندھی جاتی ہے کہ آج کے بعد اس کو تحفظ حاصل ہو گیا، اس کو گارنٹی مل گئی، اس کو ضمانت مل گئی، آج کے بعد اس کے دل میں گمراہی داخل نہیں ہو سکے گی، ایمان اس کے دل سے باہر نہیں جائے گا، اور یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا اور آنکھیں بند کرتے ہی اللہ رب العزت کے قرب کے مقامات تک پہنچ جائے گا اللہ۔ اور اس کو سورۃ الکہف میں بیان کیا پہلے رکوع میں جب ختم ہوتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اس میں پہلی دو سٹیجیں بیان کی کہ اصحاب کہف کون تھے، پتہ ہے جانتے ہو کون تھے؟
انہم فتیۃ، چند نوجوان تھے کہ جن کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ سوچے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح، کیا یہ واقعی اس قابل ہے یہ دین کہ اس کو اختیار کیا جائے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آمنوا بربہم، جب ان کے دل میں جھکاؤ اور رجوع آیا، اللہ نے ان کو ایمان عطا کر دیا۔ تھے کون؟ رئیس زادے تھے، وزیروں کی اولاد تھے، اور بادشاہ بت پرست تھا، بت پرستی کا باقاعدہ حکم اور آرڈر دیتا تھا۔ بادشاہ تک بات پہنچی کہ آپ کے تو 7 بڑے بڑے وزراء جو ہیں ان کی اولاد نوجوان وہ تو تیرے دین سے بیزار ہو چکے ہیں، بت پرستی کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب یہ بات پہنچی تو گھبرا جانا چاہیے تھا، بظاہر نوجوان تھے، گھبرا جاتے، لیکن قرآن کہتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی جو ہدایت کی سپرٹ تھی نا اس کو اور بڑھا دیا، اور زیادہ ہو گئی، بات پھیلی تو ہدایت کی سپرٹ اور تیز ہو گئی، اور ہدایت کی سپرٹ تیز ہو تو اس مقام کو استقامت کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ نے استقامت نصیب کر دی، وزدناہم ہدی، اور استقامت کے بعد اللہ نے ان کو خاص اس مقام پر وہ انعام دیا کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، بادشاہ کہتا تھا اگر جان پیاری ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اپنے خاندان کا حصہ بن کے رہنا چاہتے ہو، تو میرے بنائے ہوئے اور کھڑے ہوئے معبودوں کے سامنے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر جان عزیز ہے تو یہ بات ماننا پڑے گا۔ اللہ نے اس لمحے ان کے انکار کرتے ہی اللہ نے اس لمحے ہدایت کی آخری سٹیج بھی عطا کر دی، اور ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا۔ جب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کہا سجدہ کرو بتوں کا ورنہ مارے جاؤ گے، علاقہ بدر ہو جاؤ گے۔ جب اس نے مجبور کیا، انہوں نے اللہ نے ربط القلب کی نعمت عطا کی، اور اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس قدرت والی ذات کو چھوڑ کر عاجز مخلوق اور پتھر اور مٹی اور لوہے اس کے سامنے کبھی ہم سجدہ ریز نہیں ہوں گے، کسی کو ہم اپنی عبادت اور پکار میں ان کے سامنے اپنی کوئی فریادیں نہیں رکھیں گے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے اپنے معبود اور خالق کی عبادت کے معاملے میں بڑی زیادتی کر لی، بڑی ناجائز بات کر دی، ہم یہ ناجائز بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تب اس کے بعد ان کو موقع ملا تو وہاں سے کھسک گئے اور نکل گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال تک غار میں سلائے رکھا۔ ایسا انعام اللہ نے دیا، ایسا انتظام فرمایا، 309 سال تک کی نیند ہے لیکن ان کے وجود خراب نہیں ہوئے، ان کی کروٹیں اللہ نے خود بدلوائی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الجمین و ذات الشمال، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اور اسی حالت کے اندر وہ سوئے رہے۔ اور سورج نکلتا ہے تو ڈائریکٹ دھوپ نہیں پہنچتی اور روشنی آتی ہے، غروب ہونے لگتا ہے تو ڈائریکٹ دھوپ نہیں پہنچتی لیکن روشنی آتی ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، غار کے عین درمیان کے اندر وہ پڑے ہیں۔ 309 سال تک ان کو زندہ رکھ کے پھر ان کے وجود کو منکرین قیامت کے سامنے دلیل اور حجت بنا دیا۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے اپنی قدرت کی علامت بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دینے کے بعد پھر زندہ کیا اور قیامت کی ایک دلیل مشاہدہ بنا دیا۔ ان اصحاب کہف اللہ کے ولیوں کو اللہ نے ربط القلب کی نعمت بھی عطا کی، اور اس کے بعد ان کے وجود کو قیامت کی ایک دلیل مشاہدہ بھی بنایا، اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی گمراہ جماعت تھی جو قیامت کی انکاری تھی، ان کی اس خبر پہنچنے کے بعد، ان کی اس تصدیق ہو جانے کے بعد کہ واقعتاً یہ وہی نوجوان ہیں، وہ سارا گروہ جو تھا ان کو اللہ رب العزت نے ایمان اور ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر